العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه الهادين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر بڑی عبادت کے بعد شکرانے کے طور پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. اس کی مثال میں روزمرہ سے دیتا ہوں. ہم اور آپ روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے قاعدہ عقیدہ میں ہم ایک وہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ جو دعا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی. نماز کی بالکل عظیم میں ہے، قاعدہ عظیم. کیوں؟ اس واسطے کی جو نماز ہے وہ عظیم عبادت، وہ بڑی عبادت، وہ ایسی عبادت ہے جس میں رفعت ہے، جس میں بلندی ہے، جس میں اللہ کا قرب ہے. اور یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا. تو اس تصور سے بچنے کے لیے استغفار بتایا گیا. اللہم انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی. ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں میرے قصوروں کو. فاغفر لی، تو مجھے بخش دیجیے. تو یہ جو احساس پیدا کیا گیا کہ آپ نے جو نماز پڑھی یقیناً پڑھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے تواضع کا، اپنے انکسار کا، اپنے استغفار کا بھی اظہار کیجیے کہ اللہ کی سایہ نشان یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی گئی، گویا استغفار کے طور پہ، شکر کے طور پہ. اسی طرح ایک مہینے کا عظیم الشان مہینہ، بابرکت مہینہ، رمضان کا مہینہ، اس میں آپ نے روزے رکھتے، کبھی 29 تو کبھی 30. اس بار 30 روزے رکھتے. آپ نے تراویح پڑھی، قیام لیل کیا، تلاوتیں کی، توبہ استغفار کیا، اور رمضان کے مہینے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی. اس عظیم عبادت کے بعد بطور شکرانے کے آج ہم یہ دو گانا ادا کرنے آئے کہ اللہ تعالیٰ کرم ہے جو عبادت آپ نے ہم پہ فرض کی تھی، ہم نے ٹوٹی پھوٹی صحیح کوشش کی کہ ہم اس عبادت سے عہدہ بڑا ہو جائیں. اس بات سے بطور شکر کے یہ عید کی دو گانا ہے، یہ عید کی نماز ہے. جیسے ہر ایک بڑی عبادت ہے، ہر کی عبادت کی فراغت کے بعد
بطور شکرانہ، بطور نذرانہ قربانی دی جاتی ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کے عبادتوں کے پس منظر۔ اس لیے آج ہم 2 رکعت جو عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ شکرانے کی نماز ہے، اللہ کے حکم کے بجا آوری کی نماز ہے، سجدہ شکر بجا لانے کی نماز ہے، اپنی عبادتوں کے قصور کے اعتراف کی نماز ہے۔ اللہ کی جناب میں ہم اس میدان میں آ بیٹھے ہیں اور سرشریز ہو کر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، جو لوگ تشریف لا رہے ہیں وہ عیدگاہ کے اندر آ جائیں، اور راستے میں جو گزرگاہ ہے، گزرنے کی جگہ ہے، وہاں نماز نہ پڑھیں، اور آپ حضرات راستے میں نہ بیٹھیں، راستے میں راستہ چلنے کی جگہ ہے، آپ نماز کی جگہ آ جائیں، عیدگاہ میں آ جائیں، یا جہاں صفحہ بچھی ہے وہاں آئیں، اور بالکل سختی سے اس کی پابندی کریں کہ راستے میں، گزرگاہ میں آپ نماز نہ پڑھیں۔ آپ انتظامیہ کا، پولیس والوں کا مددگار بنیں اور قانون کی پاسداری کریں کہ آپ اپنے ماحول میں، عیدگاہ میں جہاں نماز کی جگہ بنائی گئی ہے وہاں نماز پڑھیں، راستے میں، گزرگاہ میں جہاں رکاوٹیں ہیں وہاں نماز پڑھنے کی جو جگہ نہیں ہے وہاں نہ پڑھیں۔ یہ بار بار آپ کو یاد دہانی کی جا رہی ہے، یہ ایک ضرورت ہے کہ آپ کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے، اس بات سے آگے عیدگاہ کے اندر آ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نظام بنایا گیا کہ بڑی عبادت کے بعد پھر شکرانے کے طور پہ، نذرانے کے طور پہ اللہ کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تمام جو روزے آپ سے رکھوائے گئے، اس کا مقصد خود قرآن نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ کے اندر پاک و لحاظ کا مادہ پیدا ہو جائے، اللہ سے خوف کرنے لگے، شرم و لحاظ آپ کے اندر آ جائے، حرام چیزوں سے بچنے لگے، حلال چیزوں کا استعمال کریں۔ رمضان کا جو فلسفہ ہے کہ دسترخوان افطاری کا سجا ہو اور جام کے جام روٹے ہیں، لیکن اذان سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی جام کو لب سے نہیں لگا سکتا۔ حرام ہے، حرام ہے، لگائے گا جو ہے تو قضا ادا کرنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، 60 روزے مستقل رکھنے پڑیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے، حلال چیز کو وقتی طور پر حرام کیوں کرایا گیا؟ اس کا فلسفہ ہے تاکہ 1 مہینہ آپ کو عادت پڑ جائے کہ اللہ کے کہنے سے حلال چیزوں کو ایک دورانیہ تک 14 گھنٹے، 14.5 گھنٹے، یا 90 میں 30.5 گھنٹے، اور جو روزے لمبے ہوتے ہیں، آپ حلال چیز کو اپنے اوپر اللہ کے حکم سے حرام کر لیں۔ اس کی جو مشق کرائی گئی، اس کی جو ٹریننگ کرائی گئی، اس کی جو عادت کرائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ 11 مہینے میں آپ حرام سے مکمل روزہ رکھیں، حرام سے مکمل پرہیز کریں، آپ رشوت سے پرہیز کریں، رشوت کے لینے سے پرہیز کریں، رشوت کے دینے سے پرہیز کریں، سود کے استعمال سے پرہیز کریں، بدکاری سے آپ پرہیز کریں، قسم و عادری سے آپ پرہیز کریں، جھوٹ
خدا کے واسطے ابھی تازہ تازہ ہے، اس نیل کو سنبھال کے رکھیے، بجھنے نہ پائے، روشنی کو لو کو تیز سے تیز تر کیجیے کہ آپ یہ روشنی مکمل آپ کو کامیابی کی راہ کی طرف لے جاتی رہے۔ تو یہ ہے گویا مقصد تقویٰ حاصل کرنا۔ ایک بہت اہم مقصد رمضان کا تربیت کرنا، انفرادی تربیت، اجتماعی تربیت، معاشرتی تربیت، مدنی تربیت، ملکی تربیت، عالمی تربیت روزوں کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ اس تربیت کے مہینے میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو 11 مہینے آپ برتیے۔ وہ تربیت کہ آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، آپ اپنی بچیوں کو سنبھالیں، آپ بچوں کو نماز کا حکم دیں، آپ بچیوں کو نماز کا حکم دیں، آپ بچوں اور بچیوں کی ایسی تربیت کریں جو صالح ہو، اچھی ہو، عمدہ ہو، نافع ہو، دین کے جو ہے جیسے مالا مال ہو، ایسی تربیت آپ کریں۔ چونکہ آپ کی تربیت رمضان میں کی گئی ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ ہم اپنی بچیوں کو اسکولوں میں بھیجتے، آپ ایسے اسکول کا انتخاب کیجیے جو بچی کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ آپ حجاب میں اپنی بچیوں کو رکھیے، حجاب کی تنقید کیجیے اور ظاہری حجاب اور برقعے اور پردے کے ساتھ اس کے فکر کے حجاب وہ پیدا کیجیے کہ وہ حرام سے بچے، وہ برائیوں سے بچے، وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، وہ اپنے ایمان کی دولت کو بچائے۔ آج جو ادھر ادھر سے اکا دکا واقعات آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اپنے نظام تربیت کو چوکس کیجیے، اسکولوں کا جائزہ لیجیے اور جہاں جہاں آپ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں مکمل دینی نگرانی کے ساتھ بھیجیے۔ جب آپ تربیت کریں گے تو آپ کی بچیاں محفوظ ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج کا جو دور ہے، سوشل میڈیا ہے، اس طرح کی چیزوں کو کچھ بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس پہ بھی آپ نگاہ رکھیں۔ اس بات کے اس نگاہ کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مکمل طور پہ اس کا احساس کیجیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اسی کے ساتھ تربیت میں ایک بہت اہم بات اس دور کا ہے، اس وقت کا ہے، اس زمانے کا ہے، وہ ہے الیکٹرانک میڈیا، وہ ہے نیٹ، وہ ہے آپ کے جو ہے پرنٹ، وہ جو ہے انتہائی عمدہ قسم کے جو ہے موبائل۔ اس موبائل کا استعمال آپ دھوپ جو ہے کتنی اچھی چیز ہے کہ اس شدید دھوپ کو دوپہر کا وقت ہو اور یہیں آپ کو بیٹھا لیا جائے تو آپ دن دماغ اٹھیں گے، وہ دھوپ آپ کو نقصان کرے گی۔ تو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ نہیں استعمال کیجیے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے بچوں، آپ اس موبائل میں قرآن کریم سنیے، شیخ سدیس کو سنیے، شیخ سنیس کو سنیے، اچھے قاریوں کو سنیے، آپ اس میں قرآن کے ترجمے سنیے، آپ احادیث سنیے، آپ اچھے احوال سنیے۔ جس طرح آپ چاقو سے آپ جو ہے پھل کاٹتے ہیں، آم کاٹتے ہیں، سیب کاٹتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، تو یہ چاقو کا صحیح استعمال ہے۔ اگر چاقو کا استعمال دوسرے لوگ کی طرف آپ نے کیا تو آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ اس موبائل کا جو منفی پہلو ہے، جو نگیٹو جو ہے اس کا پہلو ہے، اس کا استعمال آپ نے شروع کیا تو یہ آپ کو جدا کر دے گا، آپ کو نکما کر دے گا، آپ کو مال خلیہ کا بیمار بنا دے گا، آپ کے دل و دماغ کو تباہ کر دے گا۔ یہی وجہ ہے
جو سب سے بڑا دشمن ہے اس وقت ہمارا، جو غزہ میں ہمارا مقابل ہے، وہاں 16 سال سے کم بچے اور بچی کو موبائل نہیں دیا جاتا۔ اے میرے عزیزوں اور اے میرے بزرگوں، آپ اس پہ لگام کسیے، بچوں کی تربیت کیجیے، ان آٹوں پہ، ان آٹوں پہ، ان گلیوں میں، ان چوراہوں پہ، ان نالی کے کنارے چل کے بیٹھے ہیں اور وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ کون سا گیم؟ تباہی کا گیم۔ اپنے وقت کو برباد نہ کیجیے، اپنی دولت کو برباد نہ کیجیے۔ اس بات سے یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ اچھے پہلو کا آپ استعمال کیجیے۔ میرے بزرگوں، اسی کے ساتھ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا معمول یہ تھا کہ 8 بجے سے 10 بجے کے اندر ناشتہ کرتے، لیکن جب رمضان آیا تو یہ ناشتہ فرض سے پہلے ہونے لگا، تبدیلی آئی۔ اس کے بعد پورا دن جو ہے وہ بھوکے پیاسے اور جنسی خواہشات سے دور رہے، تبدیلی آئی۔ دوپہر کا کھانا ختم ہوا، اب اس کے بعد افطار کے وقت جو ہے چند کھجوریں لی اور افطار کر دی۔ تو یہ جو تبدیلی آئی ہے تو رمضان تبدیلی لاتا ہے، خوشگوار تبدیلی لاتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے میڈیکل سائنس کے حساب سے آپ کے جسمانی نظام کو ان روزوں نے بہتر بنا دیا۔ اخلاق اربع، 4 چیزیں جو مفسدات کہلاتی ہیں، ان چیزوں میں توازن پیدا کر دیا، معدے کے نظام کو صحیح کر دیا، معدے کے نظام کے ساتھ ساتھ دماغ کے سوچنے کو اور فکری نظام کو انسجام پیدا کر دیا اس کے اندر۔ یہ ہے روزے کی برکت اور روزے کی نافعیت۔ اللہ نے فرض کیا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رہیں۔ اللہ کے گرامی، یہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے۔ رات میں شیخ صالح حمید امام حق نے جو خطبہ دیا ہے ان کو میں سن رہا ہوں، اس میں ایک بہت پیاری بات قرآن کی انہوں نے کہی کہ معاف کرنا سیکھو۔ آج اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں، برداشت کرنا سیکھ لیں تو کتنے تنازعات ختم ہو جائے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر معاف کرنا جو ہے اور معافی کا حکم دیں، لوگوں کو کہیں کہ درگزر کیا کرو، تو اس سے ہمارا معاشرہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روزے رکھے گئے تھی، اس میں کچھ کمیاں، اس میں کچھ قصور اگر رہ گیا تو اس کی تلافی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلافی صدقہ فطر کے ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے رمضان کے روزوں میں اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہیں تو اس کی تلافی صدقہ فطر سے کرائی جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر کا دوسرا فائدہ، ہر غریب کے گھر میں خوشی کا پودا اگ آتا ہے، بچے کھلکھلا اٹھتے ہیں جب ان کے یہاں پڑوسی اچھی رقم دے کر آتا ہے، ان کی فراق آتی ہیں، بلٹا آتا ہے، اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں، وہ تمتما اٹھتا ہے ان کا چہرہ، خوشیاں بکھیریے صدقہ فطر کے ذریعے۔ صدقہ فطر کی مقدار آپ جانتے ہیں، 1 کلو 630 گرام، 2.25 کلو عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہے۔ گندم اگر آپ دیں یا اس کی قیمت دیں، اور آج کل کھجور کے ذریعے آپ دینا چاہیں، اسی طرح کشمش کے ذریعے دینا چاہیں،
اسی طرح آپ پنیر کے ذریعے دینا چاہیں تو 1000 سے زیادہ اس کی رقم بنتی ہے عام طور پہ۔ بہرحال سب سے فکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو میزبانی کا انتظام کیا گیا ہے ہر گھر میں معمولات کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جائیں اور بچوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے اور آپ کی عید ان کے ساتھ ہو جائے، آپ بھی مسکرائے وہ بھی مسکرائے، یہ ہے عید کا پیغام۔ مسلم معاشرے میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا عید کے دن۔ حضرات کرام، آپ کو کیا تیار کیا گیا؟ مثال کے طور پہ ایک فوج کو کیمپ میں ٹریننگ دی گئی اور ٹریننگ دینے کے بعد پھر وہاں پہ بھیجا گیا کہ جاؤ وہاں اپنا کام کرو۔ فوج جو ہے وہاں جو ہے ناکام ہو گئی، تو اس کا مطلب ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی۔ آپ نے 1 مہینہ ریزرویشن کورس میں گزارا، تربیتی کیمپ میں گزارا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں گزارا، اب آپ کی تربیت ہو گئی، اب سوگات آ ہے، اب آپ کو آزاد کیا گیا ہے، کھائیے پیجیے۔ اگر آپ 11 مہینے دشمن طاقتوں کے شکار نہ ہوئے، شیطان کو چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ جنوں میں ہو اس کا مقابلہ کرتے رہے، تو آپ کی تربیت کامیاب۔ اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو بھی تربیت کا جائزہ لیجیے۔ حضرات گرامی، ایک اہم ترین بات، ہم اپنے بچوں کو فکر کریں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو علم دیں، ہر وہ علم دیں جس سے یہ دنیا قائم ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ دنیا کو قائم رکھنے میں جتنے علوم کی ضرورت ہے ان سب کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے ہم اس کا لحاظ کریں اور قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم صرف 5ویں تک نہیں، وہ تو بنیادی ہے، کمپلسری ہے 5ویں تک، لیکن جب تک آپ قرآن کی تعلیم اور دین کی تعلیم مکتب سے لے کے جامعہ تک، آپ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، جب تک قرآن کی تعلیم ہر سطح ہر اسٹیٹ کے مطابق نہیں دیں گے، صحیح اسلامی فکر، اسلامی معاشرہ، اسلامی مفکرین، اسلامی رجال آپ کو تیار نہیں ہوں۔ اس لیے ضرورت کی بات ہے۔ خوب منظر میں نے دیکھا کہ بچہ نہیں ہے، جس طرح ممبئی میں اسٹینڈنگ میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے اوپر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بچے چل رہی ہے کہاں؟ ترکی میں، اور سارے نوجوان قرآن کا نسخہ لیے پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف وہ پکڑے ہیں، بچہ سفر کر رہے ہیں اور قرآن موبائل اس میں قرآن کا نسخہ چھوٹا چھوٹا موبائل میں تلاوت کر کے چلے جا رہے ہیں۔ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجیے، اس لیے وسائل کا استعمال ضروری ہے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سارے لوگ عیدگاہ کے اندر تشریف لائیں، راستے میں نماز پڑھنے کا نہ سوچے، جہاں سے چلنے کی جگہ ہے، راستہ ہے، وہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی، جہاں نماز کا انتظام کیا گیا ہے وہی نماز پڑھیں، اور اس طرح آپ پولیس انتظامیہ کی مدد کریں، آپ ضابطے کے اندر رہ کر نماز پڑھیں اور اچھا پیغام دیں۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح، رشتہ کا عضو، اگر انگلی میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوگا، پریشان، بے خوابی کا شکار۔ ایسے ہی سارا معاشرہ، سارے مسلمان، آپ کے پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح۔ آج جو کچھ
کا وہ حصہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے۔ ابھی میں BBC کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، 17,000 بچے جن کا کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے وہ عید بنا رہے ہیں۔ کیسے ان کی عید کل ہوئی ہوگی؟ انہیں میں سے کوئی بڑا بچہ گیا ہے اور اس نے کوئی مٹھائی کوئی حلوہ لا کر اس نے آگ جلائی، چیزیں اکٹھا کر کے، کوئی خاتون آ گئی، اس نے وہ حلوہ تیار کر دیا اور ایک قسم بچوں نے بات، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہے، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ایک رہنما نے کہا تھا کہ اگر ایک بالٹی پانی ہر مسلمان اسرائیل میں ڈال دے تو اسرائیل بچ جائے، ایک مٹھی مٹی اگر اسرائیل میں ہر مسلمان ڈال دے تو اسرائیل مٹی کے نیچے چلا جائے۔ یہ قوت آپ اس بات کو اس کا استعمال قانون کے تحت کیجیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کا جو رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے خواتین کا ساتھ دیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا لحاظ ہم سب کے لیے